یہ میری محبت کی شادی تھی اور میں اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ لیکن شادی کی پہلی رات ہی میرے شوہر نے مجھ سے ایسی بات کہی کہ میں ہکا بکا رہ گئی اور وہ کمرہ چھوڑ کر چلا گیا۔ میں اس کا انتظار کرتی رہی اور صبح یہ دیکھ کر میرے تو ہوش ہی اڑ گئے، کیونکہ میرے شوہر تو ہم چار بہنیں اور بھائی کوئی نہ تھا۔ میرا نمبر تیسرا تھا۔ والد صاحب نے دو بیٹیوں کی شادیاں کی تو انہیں میری فکر لگ گئی۔ وہ پرائمری اسکول کے ٹیچر تھے، تنخواہ کم تھی اور گھر میں ہم 7 افراد رہتے تھے۔ بہنوں اور والدین کے علاوہ بوڑھی دادی بھی ہمارے ساتھ رہتی تھی۔ فاضل اخراجات پورے کرنے کے لیے والد صاحب شام کی ٹیوشن پڑھایا کرتے۔ ان دنوں میں 20 برس کی ہو چکی تھی اور میں اپنی باقی تمام بہنوں سے کافی زیادہ خوبصورت تھی اور ان دنوں کالج کی اسٹوڈنٹ تھی۔ ایک روز باجی کے دیور کی شادی کا کارڈ ملا، جو کہ میرا تایا زاد بھی تھا، کیونکہ میری ایک بہن کی شادی تایا کے بیٹے سے ہوئی تھی، اور آپی کی نند ملیحہ جو کہ میرے تایا زاد بھی تھی اور اس سے میری بہت دوستی تھی۔ اس نے مجھے فون کیا اور کہا کہ بھائی کی شادی میں 1-2 دن پہلے ہمارے گھر آ جانا، خوب ہلا گلا کریں گے، سب کزنس بھی آ رہی ہیں، بہت مزہ آئے گا۔ اور اب یہ نہیں کہنا کہ میں پہلے نہیں آ سکتی، کیونکہ کالج کے ٹیسٹ، پیپر یا کوئی اور بھی بہانہ مت لگانا۔ میں نے کہا اچھا بابا ٹھیک ہے۔ میں خود بھی شادی میں جانے کو کافی زیادہ پرجوش تھی۔ کافی سالوں بعد تو خاندان میں کسی خاص عزیز کی شادی آئی تھی، مگر اب میرے لیے سب سے بڑا مسئلہ تقریب میں پہننے کے لیے کپڑوں کا تھا۔ معلوم تھا کہ مالی حالات ایسے ہیں کہ نئے کپڑے نہیں بنوا سکوں گی، اور امی سے چوری چھپے باجی کو فون کیا اور اپنا مسئلہ بتایا۔ وہ کہنے لگی کہ تم فکر نہ کرو، میں کچھ کرتی ہوں۔ کل تمہاری کالج سے چھٹی ہے نا، میں شام کو آؤں گی، تم تیار رہنا۔ میں نے کہا مگر کس لیے؟ میں تمہیں بازار لے جا کر 2 نئے جوڑے اور جوتے دلوا دوں گی۔ مجھے پتا ہے کہ تمہارے پہلے کپڑے اب کافی پرانے فیشن کے ہو چکے ہیں اور نئے تم خرید نہیں سکتی۔ میں اپنی پیاری بہن کو پریشان نہیں دیکھ سکتی۔ میں بھی تو آخر چاہتی ہوں کہ میرے دیور کی شادی پر میری بہن خوبصورت لگے۔ میں نے آپ ہی کا شکریہ ادا کیا کہ جوڑوں کا مسئلہ تو حل ہوا اور ذہن محرومی کے بوجھ سے ہٹا، اور میں پڑھنے کے لیے بیٹھ گئی۔ دل مسرور تھا کہ اب میں بھی شادی میں آئی دوسری لڑکیوں کے مقابل اچھی لگوں گی، ورنہ تو پرانے فیشن کے وہ لباس مجھے اکثر احساس کمتری کا ہی احساس دلواتے رہتے۔ اگلی روز شام کو باجی آ گئی اور مجھے بازار لے گئی۔ آپی نے بہت اچھے اور خوبصورت 2 کی بجائے 3 جوڑے اور نئے جوتوں کے علاوہ چوڑیاں اور ہلکی پھلکی مگر خوبصورت جیولری بھی مجھے دلوا دی۔ امی نے میرے پہنے ہوئے کپڑوں میں سے چھانٹ کر 2 سوٹ نئے فیشن کے مطابق کر دیے۔ میں کافی نہال تھی کہ کتنی جلدی اللہ تعالیٰ نے میرا مسئلہ حل کر دیا تھا۔ اب میری شادی میں جانے کی خوشی دو بالا ہو گئی تھی۔ شخصیت میں اعتماد بڑی چیز ہے، اور نوخیزی کا یہ سنہری دور لڑکیوں کے لیے خواب کا دور ہوتا ہے۔ وہ دن آ گیا جب ہم نے شادی میں جانا تھا۔ میری بڑی بہن ماموں کی بہو تھی اور چھوٹی تایا کی، دونوں ہی خوشحال خاندان میں تھی۔ میں سوچا کرتی تھی کہ اب میری قسمت خدا جانے کیسی ہو۔ میرا ابی ابو کہیں بھی رشتہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ماں باپ سوچا کرتے تھے کہ بڑی بیٹیوں کے رشتے جلدی آ گئے اور ان کی تعلیم ادھوری رہ گئی، مگر زرین کا رشتہ اتنی جلدی نہیں کریں گے، کیونکہ رشتہ کرنے کے بعد کل کو وہ لوگ شادی کو مجبور کر دیتے ہیں۔ نہ تو ابھی ہمارے وسائل ہیں شادی کرنے کے لیے، اور دوسرا زرین کو کم از کم ماسٹر ضرور کروائیں گے، تب تک کوئی اچھا رشتہ بھی آ ہی جائے گا۔ ابو نے بڑی اور چھوٹی آپی سے کہہ رکھا تھا کہ زرین کے لیے یہ بات دھیان میں رکھنا کہ گھرانہ شریف ہو اور خوشحال بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ سب فیصلے کرتا ہے اور انسان بس سوچتا ہی رہ جاتا ہے۔ شادی میں میرا لباس کافی خوبصورت تھا۔ یہ لائٹ بلیو کلر کی ایک لانگ فراک تھی جس پر ہلکی ہلکی کڑھائی ہوئی تھی۔ میں تیار ہو کر جب آئینہ دیکھا تو سوچا کہ اب میں اچھی لگ رہی ہوں۔ دونوں بہنیں بھی میری کافی تعریف کر رہی تھی کہ زرین بہت پیاری لگ رہی ہے۔ بے ساختہ امی کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، ارے اتنا تیار ہونے کی کیا ضرورت تھی، اللہ نظر بد سے بچائے، ماشاءاللہ چشم بدور۔ اور میں یہ سن کر پھولی نہ سما رہی تھی۔ شادی میں اب میں بڑے اعتماد سے شادی کو انجوائے کر رہی تھی۔ جو ہی ملیحہ کی نظر مجھ پر پڑی اور وہ دوڑ کر آئی اور گرم جوشی سے استقبال کیا، بولی کہ سب آ گئے ہیں، بس تمہارا ہی انتظار تھا۔ واہ آج تو خوب چمک رہی ہو، لگتا ہے سب لڑکیوں سے زیادہ نمبر لینے کا ارادہ ہے۔ شادی پہ میں نے نوٹ کیا کہ 2 آنکھیں مسلسل مجھے تاک رہی ہیں۔ اب میں جدھر بھی جاتی وہ 2 آنکھیں میرا تعاقب کرتی۔ مجھے کچھ الجھن ہونے لگی۔
پھر ایک بار میں نے اسے غور سے دیکھا تو اس کی صورت دل کو بھلی لگی۔ وہ ایک بہت ہی خوبصورت اور وجیح شخصیت کا مالک نوجوان تھا۔ پہلی ہی نظر میں مجھے وہ پسند آ گیا۔ یہی وہ دن تھا جب خوشی کی اس تقریب میں بلال نامی نوجوان، جو کہ تائی کے ننھیالی رشتہ داروں میں سے تھا، میری ایک جھلک دیکھتے ہی مبہوت ہو گیا۔ اور یہ طلسم وقتی نہ تھا۔ شادی کی تقریب ختم ہو گئی اور ولیمہ بھی ہو گیا، لیکن بلال کے دل میں شاید محبت کی آگ جلی تھی، وہ نہ بجھ سکی۔ اب ایک ہی راستہ تھا کہ لگن کی اس الاؤ کو سرد کرنے کا، جو کہ من کو سلگا رہا تھا۔ بلال کا تعلق ایک خوشحال اور امیر کبیر گھرانے سے تھا، مگر شاید اس کو میں پہلی ہی نظر میں بھا گئی تھی۔ اس نے اپنے والدین سے گزارش کی کہ وہ ہمیشہ کے لیے مجھے اپنا لینا چاہتا ہے۔ اس کی والدہ ان دنوں بلال کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہی تھی۔ اس نے ماں سے میرا نام لیا تو خاتون نے صاف انکار کر دیا کہ ہم اپنی حیثیت کے لوگوں میں شادی کریں گے، وہ کم حیثیت لوگ ہیں۔ غرض کے بلال کے گھر والوں میں سے کوئی بھی میرا رشتہ لینے کو تیار نہیں تھا، مگر جب اس نے ماں باپ کو بہت زیادہ مجبور کر دیا اور گھر چھوڑنے کی دھمکیاں دی تو انہوں نے دل پر پتھر رکھ کر اکلوتے بیٹے کی ضد کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ وہ ڈر گئے تھے کہ کہیں ان کی ضد کی وجہ سے وہ اپنے اکلوتے بیٹے سے ہی ہاتھ نہ دھو بیٹھے، کہ اب جو پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہ لگ رہا تھا۔ لہٰذا انہوں نے مجبوری کے تحت تائی سے بات کی۔ ایک روز میں تائی کے گھر گئی تو بلال کی بہن آئی۔ مجھ سے بات چیت کر کے اندازہ کر لیا کہ میں کیسی ہوں۔ تھوڑی سی بات چیت اور پھر کالج کے بارے میں کچھ سوالات کیے۔ میں نے نہایت ہی ادب اور تمیز کے ساتھ سمجھداری سے جواب دیا۔ مجھے بالکل معلوم نہیں تھا کہ وہ کس مقصد کے لیے میرے اتنے قریب آ بیٹھی ہے اور ادھر ادھر کی باتیں کر کے مجھ کو جانچ رہی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرا انداز گفتگو اور میری باتیں انہیں پسند آئیں گی۔ انہوں نے باجی کو پیغام دیا اور ہمارے گھر آنے کا پیغام بھجوا دیا۔ اتوار کے دن ایک چمکتی ہوئی گاڑی پر باجی اور تائی کو ہمراہ لے کر بلال کی والدہ ہمارے گھر آ گئی۔ ان کے والد نہیں آئے اور کہا کہ وہ ابھی بیرون ملک ہیں، وہ بعد میں کبھی آ جائیں گے۔ بہرحال خاتون نے بہت خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا۔ ہمارا کوارٹر نما چھوٹا سا گھر اور پرانی طرز کا فرنیچر تھا۔ غرض ہم کسی طور بھی ان کے مقابل نہ تھے۔ انہوں نے کسی جانب کوئی توجہ نہ دی اور رشتے کے لیے نہایت عاجزی سے سوال کیا۔ والدہ اور والد نے بلال سے بات چیت کی اور دونوں کو لڑکا اور اس گھر کی خواتین بھی اچھی لگی۔ امی ابو کو یہ رشتہ پسند آ گیا۔ امی نے ان سے کہا کہ ہمیں رشتے سے انکار نہیں ہے، آپ کو ہاں کر دی ہے، لیکن ہمیں شادی میں تھوڑا وقت چاہیے، کیونکہ زرین ابھی 3rd ایئر میں پڑھتی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ کم از کم یہ گریجویشن کر لے۔ بلال کی ماں کچھ خاموش ہو گئی اور پھر جواب دیا، بہن جو کام وقت پر ہو جائے وہی اچھا ہوتا ہے، دیر میں دیر ہوتی جائے گی، آنے والے کل کا نہیں معلوم کیسا ہو، کار خیر میں ہمیں کبھی بھی دیر نہیں کرنی چاہیے۔ بچی کے 3rd ایئر کے سالانہ امتحان میں 2 ماہ دیر ہے، ان 2 ماہ میں آپ تیاری کر لیں اور پیپر دیتے ہی ہم شادی کر دیں گے۔ شادی کے بعد اگلی کلاس کر لے گی، پڑھائی تو شادی کے بعد بھی ہوتی رہے گی، ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، زرین جب تک چاہے شادی کے بعد بھی پڑھ سکتی ہے۔ امی نے ابو سے مشورہ کیا تو وہ بولے کہ کار خیر میں بھی تاخیر کا قائل نہیں ہوں، آپ بالکل ٹھیک کہتی ہیں، لیکن ہماری ایک اور مجبوری بھی ہے کہ آپ تو جانتی ہیں کہ میں ایک اسکول ٹیچر ہوں، ہم سفید پوش ہیں، بیٹی کی شادی پر آپ کی حیثیت کے مطابق جہیز نہیں دے سکیں گے۔ میں صاف کو آدمی ہوں جو مجبوری ہے بتا دی ہے۔ بلال کی ماں بولی، ارے بھائی صاحب آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، ہم نے کب آپ سے جہیز مانگا ہے، اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، ہمیں جہیز کی بالکل ضرورت نہیں، ہمیں تو بس آپ کی بیٹی چاہیے، اور یہی آپ کا سب سے بڑا احسان ہوگا کہ آپ لوگ ہمیں اپنے جگر کا ٹکڑا دے رہے ہیں۔ بے شک آپ بیٹی کو ایک جوڑے میں رخصت کر دیں، ہمیں بالکل کوئی اعتراض نہیں، لیکن اس کام میں تاخیر نہ کریں، اور یہ شادی کی تاریخ مقرر کر دی گئی۔ میرے والدین نے سوچا کہ ہاں کر دیتے ہیں، اچھے رشتے کو گنوانا بالکل بے وقوفی ہے، واقعی کل کو کس کو پتا کہ کیا ہو جائے، یہ لوگ تو جہیز کا لالچ بھی نہیں رکھتے ہیں، اور کسی گھرانے کے شریف ہونے کی یہی دلیل کافی ہوتی ہے۔ جب پردے کی اوٹ سے بلال کو دیکھا تو میرے دل کی کلی جیسے کھل سی گئی، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اتنی جلدی میرے نصیبوں کے پھول کھل جائیں گے۔ بلال کو میں پہلے بھی دیکھ چکی تھی اور وہ مجھے بہت ہی اچھا لگا تھا، وہ بہت خوبصورت اور اعلیٰ عہدے پر فائز تھا، اوپر سے مجھے خود پسند کر کے اپنے والدین کو رشتے کے لیے لایا تھا۔ میرے دل نے تو اس کو فوراً قبول کر لیا تھا، ذہن میں بھی اب اس کا تصور مہکنے لگا اور میں اپنے آپ کو دنیا کی خوش نصیب ترین لڑکی تصور کرنے لگی کہ میں اتنے اچھے گھرانے میں جا رہی تھی۔
اور اس قدر خوبصورت اور محبت کرنے والا شوہر ملنے والا تھا۔ ادھر میرے گھر میں امی بیچاری خالد دامن اور ابو بھی پریشان کہ کیسے بیٹی کی شادی کا خرچہ بھر پائیں گے۔ آخر مجبوراً والد صاحب نے بڑی باجی اور چھوٹی بہن دونوں سے اپنی پریشانی کا ذکر کیا تو دونوں نے تسلی دی کہ ہم کچھ نہ کچھ انتظام کر دیں گے۔ بیٹیوں نے شوہروں کو احوال کیا تو انہوں نے مل کر انتظام کر دیا۔ بڑے داماد نے کھانے کا خرچہ اپنے ذمہ لے لیا اور چھوٹے نے شادی کے دیگر اخراجات کے بارے میں رقم دے کر مدد کر دی، اور اس طرح گھر میں شادی کی تیاریاں ہونے لگی۔ روز بازار، کبھی ٹیلر کے چکر لگنے لگے۔ دل میں ہر وقت بلال کا ہی تصور رہتا اور میں تو جیسے اب ہواؤں میں اڑنے لگی تھی۔ بلال کے گھر والوں نے خوب دھوم دھام سے انتظام کیا تھا۔ مہنگے سے مہنگے جوڑے اور زیورات میرے لیے خریدے گئے تھے۔ تمام میری سہیلیاں اور کزنس میری قسمت پر رشک کر رہی تھی۔ بارات والے دن ہر کوئی دلہا دلہن کی تعریفیں کر رہا تھا اور سب لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ سورج اور چاند کی جوڑی ہے، اور کوئی میرے سسرال والوں کے بارے میں ٹھاٹ بات دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ابو کے دونوں دامادوں نے ابو کی کافی عزت رکھی تھی، اور اس طرح میں رخصت ہو کر اپنے پیا گھر آ گئی۔ رات کی رات میں گھونگھٹ اوڑھے میں اپنے شوہر کے انتظار میں بیٹھی تھی کہ مجھے قدموں کی آہٹ سنائی دی اور میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میرے شوہر نے میرا گھونگھٹ اٹھایا اور میری خوبصورتی کی تعریف کی۔ اس کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں اپنی ماں اور بہن سے بہت محبت کرتا ہوں اور وہ ہمارے رشتے کے لیے خوش نہ تھی، لیکن میں نے انہیں مجبور کر کے منا لیا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم خود ان کے دل میں اپنے لیے جگہ بناؤ اور انہیں یہ ثابت کر کے دکھاؤ کہ میری پسند معمولی نہیں ہے۔ اگر میری ماں اور بہن تم سے خوش رہیں گی تو میں بھی تم سے خوش رہوں گا، اور اس طرح ہماری زندگی بہت اچھی گزرے گی۔ میں دنیا کی تمہیں ہر خوشی دوں گا۔ اگر تم ان کے دل میں اپنے لیے جگہ نہ پائی تو پھر میرے دل میں بھی تمہارے لیے کوئی جگہ نہ ہوگی، اور نہ ہی میں تمہیں محبت دے پاؤں گا۔ شادی کی پہلی رات ہی میں اپنے شوہر کے منہ سے ایسی باتیں سن کر دنگ رہ گئی اور میری ساری خوشی جیسے پھیکی پڑ گئی تھی۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ بلال کی بہن باہر موجود تھی۔ اس نے بتایا کہ مما کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور یہ سنتے ہی بلال فوراً باہر چلے گئے۔ بعد میں مجھے پتا چلا کہ ان کی والدہ کی طبیعت خراب ہے۔ وہ ماں کے کمرے میں چلے گئے اور ماں سے کہنے لگے، امی اگر آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہے تو ہم ہاسپٹل چلتے ہیں۔ وہ کہنے لگی ہسپتال جانے کی ضرورت نہیں، میں نے میڈیسن کھا لی ہے۔ شاید شادی کی بھاگ دوڑ کی وجہ سے میری طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ ادھر میں ساری رات بیٹھی اپنے دلہا کا انتظار کرتی رہی، مگر میرا دلہا دوبارہ کمرے میں واپس نہ آیا۔ اس نے ساری رات اپنے ماں کے پاس ہی کمرے میں گزار دی۔ آخر تھک ہار کر میں 4 بجے سو گئی۔ صبح میری آنکھ نہ کھلی۔ بلال نے آ کر مجھے اٹھایا اور کہا، یار ابھی تک سو رہی ہو؟ کوئی بات نہیں، آج تمہارا پہلا دن تھا، لیکن آئندہ دھیان رکھنا، کیونکہ میری مما کو دیر سے سو کر اٹھنا بالکل پسند نہیں ہے، اس لیے آئندہ کے بعد تم ضرور دھیان رکھنا۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ میں نے ان سے ان کی امی کی طبیعت کا پوچھا اور انہوں نے بتایا کہ اب ٹھیک ہے۔ ہمارا ولیمہ ہو گیا۔ میں اور بلال دونوں ہی بہت خوش تھے۔ ان کو میں اور مجھے وہ پسند تھے۔ چند دن تو ساس، جن کو میں آنٹی کہتی تھی، خوش نظر آئی۔ رفتہ رفتہ انہوں نے اندیا دے دیا کہ اب مجھے گھر کے امور میں دلچسپی لینی چاہیے۔ کب تک دلہن بنی کمرے میں بیٹھی رہوں گی؟ مجھے بھی ان کی بات ٹھیک لگی۔ اب میں کچن میں آنے لگی۔ گھر میں کافی زیادہ نوکر چاکر موجود تھے، مگر انہوں نے کچن میرے حوالے کر دیا۔ خود بھی وہ کچن کا کام کرتی رہتی۔ اب میں صبح ان کے ساتھ ناشتے کی تیاری میں موجود رہنے لگی۔ مجھے تو بس سادہ سا ناشتہ اور کھانا بنانا آتا تھا، مگر یہاں تو ناشتے اور پھر کھانے میں کئی طرح کی ڈشز اور لوازمات ہوتے، چائنیز ڈشز، فرینچ ڈشز، کورین ڈشز، غرض کیا بتاؤں، کچن تھا یا کوئی ریسٹورینٹ۔ غیر ملکی کھانوں کے نام تو میں نے پہلی بار ہی سنے تھے۔ جب دعوت ہوتی تو ایسا لگتا جیسے کسی بڑے ریسٹورینٹ میں کھانا لگا دیا گیا ہو۔ میں حیران رہ جاتی۔ یہ تمام اہتمام و انتظام ہماری ساس اور ملازمہ خواتین کے ساتھ مل کر سر انجام دیتی تھی۔ میں جب ان کے کچن میں ایسے لوازمات بنانے کا سوچتی تو سر چکرا جاتا کہ میں کیسے بناؤں گی۔ میری ساس چاہتی تھی کہ میں بھی مہمان اور گھر میں ایسی ہی نئی نئی ڈشز بناؤں، طرح طرح کے پکوان تیار کروں۔ میں کوشش بھی کرتی، مگر میرے ہاتھ کی بنی چائے بھی ان کو پسند نہیں آتی تھی۔ اگر مجھے انڈا ہاف فرائی کا کہتی تو مجھے سلگ جاتا یا زردی ٹوٹ جاتی۔ وہ غصے میں آ کر ڈسٹ بین میں پھینک دیتی، کہتی تم تو کسی کام کی لڑکی نہیں ہو، خالی خوبصورتی کا کیا کرنا ہے، ڈھیلے کا تمہیں سلیقہ تو ہے نہیں، تمہاری ماں نے انڈا تک بنانا نہیں سکھایا تمہیں۔
नंद भी बोल पड़ती, मम्मी आप भी कहाँ से लड़की उठा लाई? बस न सोचा, न समझा, न देखा और न भाला। कम से कम घर तो देख लिया होता। अरे मैं कब लाना चाहती थी इस पोर लड़की को? ये तो मेरा बेटा ही बेहोश हुआ जाता था। वही बार बार धमकियां दे रहा था कि शादी करूंगा तो सिर्फ इसी लड़की से। इस वक्त बेटे की मोहब्बत ने मेरी अकल को जंजीर बांध दी थी। इसलिए तो कहते हैं कि कम हैसियत घराने से लड़की लानी ही नहीं चाहिए। एक गुर्बत इंसान में सौ सौ ऐब डालती है। ये सारी बातें सुनकर मेरा दिल पारा पारा हो जाता। समझ में ना आता था कि मैं उन्हें कैसे खुश करूं, जबकि बिलाल भी यही कह रखा था कि मेरी माँ और बहन के दिल में जगह बनानी है। मेरी सास मुल्कों मुल्कों घूम चुकी थी, क्योंकि मेरे ससुर सिफारत खाने में भी अफीसर रहे थे, और नन तो बाकायदा कुकिंग में 4 साल बैरून मुल्क के एक आला इदारे से तालीम हासिल कर चुकी थी। फिर गैर ममालिक से कुछ बेकिंग के कोर्स भी किए हुए थे। मैं भला एक सीधी सादी और गरीब और सफेद पोश घराने की बेटी उनके हुनर का क्या मुकाबला कर सकती थी, कि जिसे बस नाश्ते में रोटी पराठा और साथ रात का सालन ही होता था। ये सब बस मुझे जलील करने के बहाने थे, वरना घर में मुलाजिम कुक सब उनको मुयस्सर थे, और खुद माँ बेटी किचन में घुसी रहती थी। शायद कि यही उनका मशगला था। बहरहाल रोज सास मुझे किसी न किसी बात पर बुरी तरह झटक देती और मुझे मेरी गुर्बत के खूब थाने देती। रफ्ता रफ्ता मेरा दिल छलनी होता गया और मुझे उनसे बेजारी रहने लगी। ताहम मैं एक सुलझी लड़की थी, मुझे झगड़े का माहौल पसंद ही ना था, जबकि मैं ये भी जानती थी कि शोहर की मुझे यही तलकीन है। बिलाल ज्यादातर घर बाहर अपनी मुलाजमत के सिलसिले में दौरों पर रहते थे। वो जब घर आते तब मैं ज्यादातर अपने काम से काम रखते हुए अपने ही मुशागल में मसरूफ रहते थे। जानती थी कि अगर उन्हें कुछ कहूंगी तो वो भी आगे से उल्टा मुझे ही सुनाएंगे। मेरा अब यहाँ दम घुटने लगा था। मैंने तो शादी से पहले सोचा था कि किसी बड़े अमीर घर में जाऊंगी तो शायद मेरी जिंदगी फूलों की सेज बन जाएगी, मगर यहाँ यहाँ तो मुझे ऐसा लगता था कि हर तरफ कांटे बिखरे हुए हैं और इन कांटों से मेरा सांस भी बंद हो जाएगा। सास और नंद एक लम्हे को भी ताने देने से बाज न रहती थी, और शोहर था कि ज्यादातर वो घर से बाहर ही रहता था। उसे तो कोई खबर ही ना थी कि मेरी बीवी खुश भी है कि नहीं। मैं खुद भी उसे ये सब बताने से डरती थी। वो तो शादी की पहली रात ही मुझे सब क्लियर कर चुके थे। मैं हर वक्त परेशान और एहसास कमजोरी का शिकार रहती थी। वालदा ने भी मुझे यही कह दिया था कि बेटी वहाँ का माहौल हमसे यकीनन मुख्तलिफ होगा। तुम जानती हो कि तुम्हें कोई अच्छे काम करना ढंग से नहीं आता। तुम शादी तक तो पढ़ाई में ही मसरूफ रही हो, इसलिए वहाँ अपनी इसलाह करती रहना। अगर सास कुछ समझाए तो बुरा न मानना। मेरी बहनों ने भी इसी असूल पर अमल किया था, लेकिन उनके ससुराल में उनके साथ ऐसे मसले मसाइल ना हुए थे जो मेरे साथ दरपेश थे। मेरी सास और नंद दोनों ही खुद गाड़ी ड्राइव करती थी और मुझे नहीं आती थी। एक रोज नंद मुझसे पूछने लगी कि क्या तुम्हें गाड़ी ड्राइव करना आती है, हालांकि अच्छे से जानती थी कि मुझे हमारे घर में गाड़ी ही नहीं थी। जब मैंने कहा कि नहीं, मुझे नहीं आती, तो आगे से तंजिया अंदाज में मुस्कुराने लगी और फिर कहने लगी, ओ हाँ, मुझे तो याद ही नहीं था कि तुम्हारे घर तो गाड़ी थी ही नहीं। भला तुमको गाड़ी ड्राइव करने कैसे आएगी? ऐसी बातें मेरा सीना छलनी कर देती थी। एक बार शोहर से थोड़ा सा जिक्र कर भी दिया तो वो कहने लगे, मैं अपनी मम्मा और बहन को जानता हूँ। यार मैंने तो तुम्हें उनके दिल में जगह बनाने को बोला था, और तुम उल्टा मुझे उनके खिलाफ भड़काने में लग गई हो। अजीब बीवी हो, मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल ना थी। यार देखो, मम्मा और फिजा वो सारा दिन किचन में कोई ना कोई काम करने में मसरूफ रहती हैं, और घर में नौकर चाकर की कोई कमी नहीं है, मगर एक औरत के हाथ का जायका ही उसके सुगड़पन की निशानी होता है। तुम बजाय मुझे उनके खिलाफ भड़काने के उनकी तरह बनने की कोशिश करो, उनकी तरह ही अच्छी अच्छी डिशेस बनाने की कोशिश करो। मेरा दिल बुझ कर रह गया। आखिर मैं किससे अपने दिल का हाल बयान करती? मेरी सास और नंद हर हफ्ते बाकायदा पार्लर जाती थी। हर महीने बालों की कटिंग और सेटिंग लाजमी होती है। मेरा तो ऐसे ही नरम रेशमी और लंबे लंबे से बाल थे, जिनकी मैं कभी चोटी बना लेती तो कभी जूड़े की शक्ल दे लेती। नंद और सास मुझे कहती कि अपना हुलिया बदलो और अपना गेटअप तब्दील करो। मैं तुम्हें अपने साथ पार्टी में कैसे लेकर जाऊं, क्या कहूं, कैसे तुम्हारा तारुफ करवाऊं कि तुम मेरी बहू हो, स्कूल मास्टर की बेटी। मुझे अपने घर से अपने शोहर से मोहब्बत थी। नहीं चाहती थी कि मैके वालों तक ये बातें जाएं और मेरी वजह से परेशान रहे। इसलिए मैं खामोशी से सब कुछ सह रही थी। हत्ता कि अब बिलाल से भी ये सब कहना छोड़ दिया था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। ससुराल में हमारे घर
कोई रिश्तेदार या पड़ोस से औरतें आकर आंटी के पास बैठती तो उनके साथ बातें करती। एक रोज जब मैं अचानक पीछे से आई तो कुछ बातें कानों में पड़ी। इधर ही रुक गई। आंटी उस औरत से कह रही थी कि हमें तो बिलाल ने फंसवा दिया है, वरना बहुत से ही अच्छे घरानों के रिश्ते थे मेरे बेटे के लिए। बहुत बड़े आला ओहदे वाले अफसरों की आला तालीम याफ्ता बेटियां थी और बहुत अच्छे अच्छे घरानों से मेरा मेल जोल था। कहीं से भी बाहैसियत खानदान की लड़की मिल सकती थी, लेकिन हमारा नसीब कि किधर को रुख कर लिया। बहू को कुछ पता ही नहीं है कि सोसाइटी के क्या मैनर होते हैं, कहाँ लेकर जाऊं। लेडीज क्लब में भी नहीं लेकर जा सकती। वो औरत पूछने लगी कि वालदैन ने जहेज में कुछ दिया है। खाक। मेरी सास दुखी होकर बोली, ऐसे भूखे नंगों में रिश्ता हुआ है जो अपनी बेटी को 4 जोड़े कपड़े और चंद सस्ते बर्तन ही दे सके। मैंने तो हाथ तक नहीं लगाया उन बर्तनों को और उन चीजों को। उसी के कमरे के साथ स्टोर में रखवा दिया है। सोचा है कि किसी दिन इसकी माँ को वापस भिजवा दूंगी। मैं चूंकि उनकी बातें सुनकर अब काफी समझदार हो चुकी थी। अब समझ चुकी थी कि उन्हें बहू के कीमती जहेज न मिलने का भी गम है। आंटी के बार बार के हुलिये के ताने सुनकर मैंने एक रोज बिलाल से पूछा कि अपने बाल कटवा लूं। वो कहने लगी, क्यों, इतने खूबसूरत बाल क्यों कटवाती हो? तुम्हारे इस मशरकी अंदाज पर तो मैं मर मिटा हूँ। रहने दो, मुझे तुम ऐसी ही अच्छी लगती हो। और मैं खुश हो गई कि मुझे शोहर की खुशनुदी अजीज थी। और आंटी की ना सुनी। वो मुझे कहने लगी, जाने क्यों मेरी सुनती ही नहीं तुम, घुन्नी हो। 100 बातों का जवाब, बस एक खामोशी। मेरी एक बात का जवाब नहीं देती, करती मगर अपनी मनमानी है। मेरी सास भी अजीब तबीयत की मालिक थी। दिल मौज में आता तो लोगों को बहुत नवाज देती, मगर जब कभी मूड बिगड़ता तो नौकरों को दिया हुआ भी उनसे वापस ले लेती। मैं उनके इस तर्ज अमल पर काफी हैरान रह जाती थी, लेकिन मुंह से एक लफ्ज भी नहीं कह सकती थी। बिलाल से कोई बात यूं भी न कहती, वो तो सुनेंगे ही नहीं, और फिर सास भी मेरे पीछे पड़ जाएंगी। अब छोटी छोटी बातें मुझ पर इतना असरअंदाज होने लगी थी कि मैंने अपने मेके से जाने का कसद कर लिया। मैंने सोचा कि माँ से दुख दर्द ना कहा तो कहीं ऐसा ना हो कि जब्त कर करके मेरा दिल ही किसी दिन फट जाए। एक रोज बिलाल से कहा कि मुझे अम्मी के घर जाना है। वो बोले, मैं ड्राइवर से कहता हूँ, वो तुम्हें छोड़ आएगा। तुम जानती हो कि मैं तो आजकल जरा मसरूफ रहता हूँ। उन्होंने खुद ही जाकर माँ से बात कर ली और मुझे ड्राइवर से कहकर मैके भिजवा दिया। मैं जाने से पहले आंटी को उनके कमरे में खुदाफिज कहने गई तो उनका मूड काफी खराब था। बोली, पूछवा तो लिया है, अब तुम क्या बताने आई हो? और हाँ सुनो, अपने वालिद से कहना कि तुम्हारे जहेज की चीजें हमारे मियार की नहीं है, इसलिए उन्हें वापस मंगवा ले। मैं उनके मुंह से ऐसे जुमले सुनकर दंग रह गई। दिल ऐसा दुखा कि इस रास्ते भर रोती आई। घर पहुंची तो अम्मी अब्बू ने जब भीगी आंखें देखी और उतरा हुआ चेहरा तो परेशान हो गए। मुझसे पूछा, खैर तो है, क्या हुआ? बिलाल क्यों नहीं आया तुम्हारे साथ? अम्मी, उनकी मीटिंग थी और वो काफी मसरूफ थे। मैंने ही उनसे कहा कि मुझे अकेले ही भेज दे, अब मैं ज्यादा सब्र नहीं कर सकती। मुझे अपने अम्मी अब्बू की याद आ रही है, वो बाद में आ जाएंगे। ऐसा कहते कहते मेरी सिसकियां निकलने लगी। वालदैन घबरा गए। अम्मी ने कमरे में ले जाकर मुझे बिठाया और दिलासा दिया। जब सारे हवास बहाल हुए तो रफ्ता रफ्ता मैंने उन्हें सब कुछ बताया कि मेरी तरफ से कोई कोताही नहीं हुई, लेकिन सारी बात तबकाती फर्क की है। वो लोग समझौता ही नहीं कर पा रही कि हैसियत में हम उनके बराबर नहीं हैं। बस सारा मसला यही है। अगले दिन मेरी सास ने ड्राइवर के हाथ मेरे जहेज का सामान भी भिजवा दिया और ये देखकर वालिद साहब को बहुत गुस्सा आया। वो कहने लगे कि हमसे भी बहुत बड़ी गलती हुई है कि ऐसे लोगों में रिश्ता दे दिया, अपने जैसों में ही देते तो आज मेरी बच्ची यूं ख्वार न होती। अम्मी मुझे परेशान देखकर अब्बू से कहने लगी कि आपको जो टीचर एसोसिएशन के जरिए सस्ता प्लाट किसी जमाने में मिला था वो आजकल काफी महंगा हो गया होगा। 400 गज का है। उसे बेचकर जहेज का सामान खरीदो और उन लोगों को भेज दो ताकि ससुराल में हमारी बेटी की इज्जत रह जाए। वालिद साहब ने आगे से गुस्से से कहा कि मैं इन जैसे लोगों से नाता रखना अपनी तौहीन जानता हूँ, जो इंसानों से ज्यादा दौलत की कदर करते हैं। और हमारी बेटी में आखिर क्या कमी है? उसकी तालीम भी जल्दबाजी की वजह से अधूरी रह गई। मैंने दामादों का एहसान उठाया। तुम ही कहती थी कि अच्छा रिश्ता है, कर लेते हैं, और ऐसा रिश्ता फिर न मिलेगा। अब देख लिया जल्दबाजी का अंजाम। मेरी माँ खामोश बैठी थी और आगे मजीद बात करने की उनमें कोई हिम्मत ना थी। मैं मैके में बिलाल का इंतजार करती रह गई, मगर वो ना आए। जाने क्या आंटी ने उनसे कहा कि मुझे अपनी खुशी से मैके भेजा और फिर खबर ही ना ली। फोन करती तो आंटी उठाती
اور میری آواز پہچان کر فون رکھ دیتی۔ مجھے اپنے خاوند سے بہت پیار تھا اور میں اپنی نگری اجاڑنا نہیں چاہتی تھی۔ والد صاحب کہتے کہ دیکھنا ایک دن خود آئے گا، نہیں تو میں اسے بات کر لوں گا، ایسے ہی تمہیں ادھر خوار ہونے کے لیے نہیں بھیجوں گا۔ 3 ماہ گزر گئے مگر بلال مجھے لینے نہیں آئے۔ ان باتوں سے میں ایسی بیمار پڑی کہ ایک دن حالت بہت بری ہو گئی۔ گھر والوں کو فوراً مجھے ہسپتال لے جانا پڑا۔ بلال کو فون کر کے ابو نے اطلاع دی تو وہ بولے کہ آ رہا ہوں۔ کون سے ہسپتال میں ہے زرین؟ مگر پھر خود نہیں آئے بلکہ اپنی ایک ملازمہ کو میرے حالات معلوم کرنے بھیج دیا۔ ہمیں بہت دکھ ہوا۔ اب ابو نے ملازمہ کو کھری کھری سنا دی۔ اب میں پوری طرح سے مایوس ہو چکی تھی۔ میری ہسپتال میں اتنی بری حالت تھی مگر مجھ سے اتنی محبت کے دعوے کرنے والا شوہر، اس کو ذرا برابر کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں مایوسی اور بیماری سے موت کی دہلیز پر پہنچ گئی۔ اس وقت ڈاکٹر صاحب نے اپنی بھرپور کوشش کی اور آکسیجن لگائی اور مجھے بلڈ لگا دیا گیا۔ میں نے خشی سے آنکھیں کھولی۔ جب آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ بلال کھڑے ہیں، مگر میں نے انہیں دیکھ کر دوبارہ سے آنکھیں بند کر لی۔ اب جی نہ چاہا کہ اس شخص کو دیکھوں جس نے محبت تو کر لی مگر ایسی بے حسی اختیار کر لی۔ میرے ہوش میں آنے کے بعد وہ کوئی 3-4 منٹ ہی ٹھہرے، بس نہ مجھ سے کوئی بات کی اور نہ ہی کچھ۔ وہ ہسپتال سے چلے گئے اور میں زندگی اور موت کی کشمکش میں بس ان کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اب میں نے والد سے کہہ دیا کہ ابو اگر آپ کو یہ لوگ غلط لگتے ہیں تو یہ غلط ہی ہیں، آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، اب میں وہاں نہیں جاؤں گی۔ انہوں نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا کہ بیٹی تم ٹھیک ہو جاؤ پھر بات کریں گے۔ اب اگر بلال فون کرتے بھی تو ابو نہ اٹھاتے، کہتے کہ اسے ایسے ہی ٹھیک ہونے دو، فی الحال کوئی میری بیٹی کو ڈسٹرب نہ کرے۔ 1 ہفتے کے بعد یہ خبر سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی کہ اس کی ماں نے بلال کی کہیں اور منگنی کر دی ہے اور بہت جلد شادی بھی ہونے والی ہے۔ اس سے ہی اگلے ہفتے بلال کی شادی ہو گئی اور یہ صدمہ میرے لیے جان لیوا تھا، مگر اب میرا دل شاید پتھر کا ہو چکا تھا۔ وقت گزرتا رہا اور 1 سال بیت گیا۔ رفتہ رفتہ میں بولنے اور چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی تو مجھے آنٹی نے کہلوا دیا زرین نے اگر خود آنا ہے تو آ جائے، مگر ہم اسے لینے بالکل نہیں آئیں گے۔ بلال دونوں بیویوں کے ساتھ رکھ لے گا۔ والد صاحب نے پہلے تو طلاق دینے کا پیغام بھجوانے کا سوچا، مگر پھر یہ پیغام بھجوایا کہ بلال لینے آئے گا تو ہی ہم بھیجیں گے، بلال کو نہیں آنا سو وہ نہ آئے۔ ابو نے بھی مجھے خود ان کے گھر نہ بھیجا۔ میرا دل تو پہلے ہی کانچ کے کھلونے کی طرح ٹوٹ چکا تھا۔ اب دل نہ چاہا کہ اس طرح بے توقیر ہو کر خود جاؤں اور سوتن کو قبول کر لوں۔ والد صاحب بھی اب یہی چاہتے تھے۔ اب میں نے ہسپتال میں موت کا چہرہ دیکھ لیا تھا۔ میری روح بھی جسم کو چھوڑتے چھوڑتے واپس آئی تھی، اس لیے اب ایک نیا حوصلہ بھی مجھ میں آ گیا تھا۔ اب میں نے اپنی قدر پہچان لی تھی کہ جب تک آپ کو وہ مرتبہ اور وہ عزت نہ ملے تو خود کو کسی کے پیروں میں نہ گرائیں۔ ایسی بے قدری کی زندگی سے اکیلے جینا ہی اچھا تھا۔ والد صاحب نے جب ان کی شرائط نہ مانی تو انہوں نے مجھے طلاق بھجوا دی۔ بلال نے ایک شے کو پسند کیا اور اس کی طرف لپکا۔ جب وہ اسے آسانی سے حاصل ہو گئی تو اسے بے قیمت کر دیا۔ جب انہوں نے مجھے طلاق بھجوائی تو مجھے ذرا بھی ملال نہ ہوا۔ بے شک انسان جب درد کی انتہا سہ لیتا ہے تو پھر درد درد نہیں رہتا۔ آپ سب سے بھی میری درخواست ہے کہ بیٹیوں کے رشتے کرتے وقت امیر اور دولت مند گھرانے نہیں دیکھے جاتے، بلکہ ایسے گھرانے اور ایسے انسان سے بیٹی کی شادی کرے جو اس کی عزت اور اس کی قدر کرے، کیونکہ دولت کے بغیر تو زندگی گزاری جا سکتی ہے مگر عزت اور قدر کے بغیر نہیں۔ اللہ تعالیٰ سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے۔ اگر آپ کو میرے چینل پہ اچھی مزید دلچسپ کہانیاں سننی ہیں تو آپ میرے چینل سدرا کی کہانیاں کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ آپ کو روزانہ ایک نئی کہانی موصول ہو سکے۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔